مفتی صاحب فضل ہمدرد اور یاسین قادری اور ایک شیعہ عالم یہ عید غدیر کے متعلق پروگرام کر رہے تھے، تو آپ بھی اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ میرے بھائی، ایک ہے حدیث غدیر جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجۃ الوداع سے واپسی کے موقع پر غدیر خم کے مقام پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت اطہار کے فضائل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا، جیسا کہ نسائی میں ہے اور حاکم نے کہا یہ حدیث صحیح ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا، فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان اللہ مولا، یا اللہ میرا مولا ہے، وانا مولا کل مومنین، اور میں تمام مومنوں کا مولا ہوں۔ ثم اخذ بید علی، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑا، فقال من کنت مولاه فهذا ولیہ، میں جس کا مولا ہوں یہ علی اس کا ولی ہے۔ اللہم والی من والاہ، اے اللہ جو علی کو دوست رکھے تو بھی اس کو دوست رکھ، وعاد من عاداہ، اور جو علی سے عداوت رکھے تو بھی اس سے عداوت رکھ۔ اور بہت ساری کتب احادیث میں یہ حدیث بھی آئی ہے، اور یہ حدیث حسن ہے اور صحیح ہے، جیسے یہ جامع ترمذی کے اندر موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ پھر یہ ارشاد فرمایا ان علی منی وانا منہ وہو ولی کل مؤمن بعدی، علی بے شک مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، اور علی میرے بعد مومنوں کے ولی ہیں، دوست ہیں۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اعلان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ علی تم میرے بھی مولا ہو، تمہیں مبارک ہو کہ تم تمام مسلمانوں کے مولا ہو۔ سبحان اللہ۔ اب یہ ہے حدیث غدیر، جس کو کہ ہر مومن مانتا ہے، اس وقت تک ان کا ایمان کامل ہی نہیں ہے جب تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت سے ان کے سینے لبریز نہیں ہے، سرشار نہیں ہے۔ اب یہ بدبخت جو عید غدیر مناتے ہیں، کسی صحابی نے، اہل بیت اطہار کے کسی ایک فرد نے یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہو کہ سالانہ طور پر تم جشن مناؤ، تم عید غدیر مناؤ، کہیں سے بھی کوئی بھی ثبوت نہیں ہے۔ اب ایک کٹر رافضی یہ 342 سال کے بعد رافضی معز الدولہ نے اس بات کی شرح کی ہے اور موسوعہ غدیر لکھا ہے جو کئی جلدوں پر ہے۔ اسی طرح بہار الانوار ملا باقر مجلسی اس کے اندر کیا کہتا ہے کہ ہمارے نزدیک یہ عید کیا ہے، یہ عید فطر سے بڑی ہے، یہ عید اضحیٰ سے بڑی عید ہے، یہ عید اکبر ہے، تمام عیدوں سے بڑی عید ہے، یہ ہے کفر۔ ایک، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یوم ولادت کی خوشی منانا، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور خود نبی پاک علیہ السلام ہر پیر کے دن روزہ رکھتے کہ اس دن میری ولادت ہوئی ہے، یہ تو حدیث مبارکہ ثابت ہے۔ یہ کس حدیث سے ثابت ہے جو ان رافضیوں نے یہ کام شروع کیا ہے؟ ایک۔ دوسری بات یہ کہ یہ وہاں پر جا کر کرتے کیا ہیں، یہ وہاں پر جا کر جو عید مناتے ہیں، کس بات کی عید مناتے ہیں؟ یہ اس بات کی عید مناتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ اول بنا لیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اعلان خلافت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امامت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا، با معنی خلیفہ اول بلا فصل۔ اب اس سے مراد کیا ہے کہ سیدنا امیر المومنین خلیفۃ الرسول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ من ذالک وہ غاصب ہیں جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق کے خلافت کو غصب کیا۔ حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غاصب ہیں، انہوں نے
امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے ہاتھ کو غصب کیا، اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیسرا خلیفہ نہیں مانتے، اور نہ ہی مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چوتھا خلیفہ مانتے ہیں۔ لہٰذا یہ قرآن کے بھی خلاف ہیں، احادیث مصطفیٰ کے بھی خلاف ہیں، اور اجماع صحابہ کے بھی خلاف ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ہیں، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا یا امیر المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے افضل کون ہے؟ اب دیکھیں یہ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت محمد بن حنفیہ جو سرکار علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، قال قلت لأبی ای الناس خیر بعدی بعد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے امیر المومنین نبی پاک علیہ السلام کے بعد امت میں سب سے افضل کون ہے؟ قال ابو بکر، فرمایا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قلت ثم من، میں نے عرض کی کہ حضور ان کے بعد کون ہے؟ قال عمر، فرمایا کہ وہ عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد امام احمد بن حنبل نے اور طبرانی نے نقل کیا دوسری جگہ پر، فرمایا خیر هذه الامہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد نبیہا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک علیہ السلام کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ کیا کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو بھی نہیں مانتے۔ اب میں بہت زیادہ احادیث مبارکہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کر سکتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے خود اقوال جو ہیں، آپ فرماتے ہیں میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کی اور ان کے ساتھ اخلاص کے ساتھ چلا۔ وہ دونوں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ امام حق ہیں، امام برحق ہیں، اور یہ دونوں شیخ اسلام ہیں۔ یہ ان شیعوں کی کتابوں کے اندر موجود ہے جو میں حوالے دے دوں گا۔ اب دیکھیں کہ یہ ان کا بھی انکار کرتے ہیں، اور کفر یا بات تیسری یہ ہے ان کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں۔ مانا کیا کرتے ہیں کہ جس کا میں آقا ہوں علی بھی اس کا آقا ہے۔ اب بتائیں نبی پاک علیہ السلام تو ابراہیم علیہ السلام کے بھی آقا ہیں یا نہیں؟ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، موسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، تمام انبیاء علیہ السلام کے آقا مولا فخر موجودات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر اس معنی میں لیا جائے کہ جس کے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کے آقا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو وہ زندیق ہے، وہ بدبخت ہے، وہ ملعون ہے، وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، صرف عید غدیر اس معنی میں منا کر کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس کے آقا ہیں۔ حالانکہ اس کا معنی یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر مومن کے عزیز ہیں، یار ہیں۔ مومن کے سینے میں علی رضی اللہ تعالیٰ کی محبت ہے تو اس کا ایمان کامل ہے، اس کا ایمان کامل ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ اہل سنت جو ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحاب مصطفیٰ اور آل بیت مصطفیٰ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت سے جی رہے ہیں، ان کی محبت سے ان کے ایمان کامل ہیں۔ تو اس طرح کر کے انہوں نے بہت بڑی بدعت جو ہے وہ اسلام کے اندر ایجاد کی، کس لیے؟ مسلمانوں کو توڑنے کے لیے، تفرقہ پیدا کرنے کے لیے۔ اب بڑے بڑے شیوخ، بڑے بڑے نام کے سادات، وہ سید کیسے رہا ہے جس کے اندر یہ کفر آ گیا ہے؟ وہ کیک کاٹ رہے ہیں عید غدیر کے ہیں، اور مسلمانوں سے سنیوں سے پیسے بٹور رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جی ہم تمہارے پیر ہیں، ہم آل رسول ہیں۔ وہ آل رسول کیسے رہے ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام تو ایسوں کو اپنی آل سے باہر پھینک دیتے ہیں نکال کر جو اسلام کے ہی خلاف ہوں، جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف سینہ ہے، حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف سینہ ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف، حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ، ان صحابہ اکرام کا اور دیگر صحابہ اکرام کا گستاخ ہے، اس کا دین اسلام سے تعلق ہی کیا ہے۔ بہرحال ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ یہ فتنے کا دور ہے، یہ ہم جب بچپن میں تھے تو ہم نے تو کبھی سنا بھی نہیں تھا کہ عید غدیر کو چیز ہے۔ ابھی میڈیا آیا ہے، بس 2 سال ہو گئے ہیں، پچھلے سال بھی سنا تھا یا اس سے پچھلے سال کہ کوئی عید غدیر بھی کوئی چیز ہے۔ اور پھر یہ ان کا کفر، بدبختوں کا، ملعونوں کا، اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے کنہوں نے؟ غیروں نے۔ اور ہم نے کیا کیا؟ کتنے احتجاج کیے، جانے گئی، پوری دنیا کے مسلمان سراپا احتجاج بنے ہیں کہ آخر زمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے نہ بنائے جائیں۔ اب کیا ہیں؟ انہوں نے 2 ہاتھ کھڑے کیے ہیں، 2 آدمی کھڑے کیے ہیں، اور ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک نبی
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کو پکڑ کر اٹھا رکھا ہے. نعوذ باللہ من ذالک، کو مر جاؤ بغیر تو شرم کے ساتھ مر جاؤ. فخر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا خاکہ تیار کیا اور یہ کہا کہ یہ آخر زمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہیں. آپ لوگوں سے بڑھ کر دشمن اسلام کون ہے؟ تم ہی سب سے بڑے دشمن اسلام. بے شک. اور پھر وہ مسلمان سنی جن کو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے، اہل بیت اطہار کے محبت کے چکمے میں آ کر وہ پھنس جاتے ہیں اور کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم بھی عید غدیر ہی تو منا رہے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ عید غدیر کے پیچھے ان کا پروپیگنڈا کیا ہے، ان کی اسلام کے خلاف چالیں کیا. شروع سے لے کر آج تک یہ فتنے پر فتنہ برپا کر رہے ہیں دین اسلام کے خلاف.